अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे जुमले। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन। जुमला पढ़ते हैं इसका। वजूद ऑक्सीजन बराए जिंदे मानदन मौजूदात कुर्रे ज़मीन लाजिम अस। ऑक्सीजन का वजूद, ऑक्सीजन का मौजूद होना जमीन पर मौजूद तमाम मौजूदात के लिए लाजिम है। अंदेशे यानी फिक्र। इंसान बायत कबल अज अंजाम हर कारी दरबारे नतीजे ऑन अंदेशे कुनत। इंसान को हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना चाहिए। Pembe یکی از گیاهان است که از آن نخ و پارچه درست می کنند. پنبے کہتے ہیں کپاس کو، یعنی یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ پودوں میں سے ایک پودا ہے کہ جس سے دھاگا اور کپڑا بنایا جاتا ہے، یہ کپاس کو کہا جاتا ہے۔ از پنبه پارچه‌های گوناگون درست می شود، کپاس سے مختلف قسم کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ تغذیے یعنی غذا خوردن یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ برخی از مردم جہان تغذیے خوبی ندارند، کچھ دنیا کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اچھی غذائیت موجود نہیں ہے۔ توانا کھاسی کے قدرت دارد و قوی است، قدرت مند مخالف ضعیف۔ توانا یعنی طاقتور۔ انسان توانا کسی است که دستورهای خداوند را انجام دهد و گناه نکند۔ ایک طاقتور انسان وہ ہے کہ جو احکامات الہی پر عمل کرے اور گناہ نہ کرے۔ جا بے جا شدن یعنی حرکت کردن، از مکانی به مکان دیگر رفتن یعنی یہاں سے وہاں جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا یا ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف جانا۔ بعضی از پرندگان در فصل سرما و گرما جا به جا می شوند، کچھ پرندے ایسے ہیں کہ جو سردی اور گرمی کے موسم میں جا بجا ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جاندار موجود زندے، چیزی کے زندے است و رشد می کند، مانند انسان، حیوان و گیاهان۔ جاندار یعنی جاندار کو کہا جاتا ہے، زندہ موجود کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کی جو زندہ ہے اور رشد کرتی ہے یعنی بڑھنے والی چیز۔ موجودات جاندار برای زنده ماندن به آب، غذا و اکسیژن نیاز دارند۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے پانی، کھانا یا غذائیت اور آکسیجن کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے جانور۔ موجود زندگی کے رشد می کند و حرکت دارد مانند انسان و حیوان۔ جانور سے مراد یہاں پہ ایک ایسا زندہ موجود ہے کہ جو زندہ ہے، بڑھتا ہے، حرکت کرتا ہے، جیسے کہ انسان اور حیوان۔ یہاں جانور سے مراد یعنی ایک زندہ موجود کو جانور کہا جاتا ہے، جیسے انسان اور حیوان۔ انسان اور حیوان فارسی زبان میں زیادہ تر حیوان کے لیے جانور استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان کو بھی بولا جاتا ہے۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ در جنگل جانوران گوناگونی مانند شیر، گرگ، مار، میمون و زندگی می کنند۔ جنگل میں مختلف قسم کے حیوانات جیسے کہ شیر، بھیڑیا، سانپ اور بندر، یہ ساری چیزیں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خوراک۔ خوراک یعنی غذا۔ خوراک بسیاری از پرندگان دانه های گیاهان است، بہت سارے پرندوں کی غذا پودوں کے دانے ہوتے ہیں۔ دانے در این درس به معنی تخم گیاه و میوه است۔ دانے سے مراد یعنی سبزیوں یا میووں بیج ہوتے ہیں، انہیں دانے کہا جاتا ہے۔ رنگ دانه های گندم زرد و طلایی است، گندم کے دانوں کا کلر زرد ہے یعنی پیلے کلر کے ہیں، اور طلائی ہے یعنی گولڈن ہے۔ در دل چیزی قرار داشتن یعنی داخل و درون چیزی بودن یعنی کسی چیز کے اندر موجود ہونا۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ در دل زمین مواد ارزشمندی مانند طلا، نفت و قرار دارد،
زمین کے اندر بہت ہی قیمتی چیزیں جیسے کہ سونا وغیرہ موجود ہیں. رشد کردن یعنی کام کام بزرگ شدن یعنی آہستہ آہستہ بڑھنا یعنی پھلنا پھولنا. انسان از کودکی به تدریج رشد میکند و به جوانی و پیری میرسد. انسان بچگی سے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اسی طرح سے وہ جوانی اور بڑھاپے تک پہنچتا ہے. اس کے بعد ہے ساکے. ساکے یعنی قسمتی از گیاه کی از خاک بیرون است. یعنی پودے کا وہ حصہ کی جو زمین کے اوپر ہے اسے کہا جاتا ہے ساکے. جملہ پڑھتے ہیں. گیاهان از ریشه ساکه و برگ تشکیل شده اند. سبزیاں یا پودے جو ہیں وہ جڑ ساکے پتے ان تمام چیزوں سے مل کے بنتے ہیں. پھر صفات. محکم ساخت صفت چیزی است که تغییر دادن شکل آن مانند بریدن، شکستن، پاره کردن یا باز کردن آن چیز آسان و راحت نباشد. تو صفت کہتے ہیں مضبوط اور محکم چیز کو، اور ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جسے توڑنا ممکن نہ ہو. اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں. این دیوار بسیار سفت است بگونه‌ای که نیک هم به آسانی داخل آن نمی رود. یہ دیوار بہت زیادہ سخت ہے، اس طرح سے سخت ہے کہ کیل بھی اس کے اندر نہیں جا رہا. پھر ہے سوزاندن یعنی آتش زدن یعنی جلانا. زغال از سوزاندن چوب درختان به دست می آید. کوئلے درختوں کی لکڑیوں کو جلانے سے حاصل ہوتے ہیں. علف. علف یعنی گیاه سبز کوتاهی است که غذایی برخی از حیوانات می باشد. علف کہتے ہیں گھاس بھوس کو کہ جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے گھاس ہوتے ہیں کہ حیوانات جنہیں کھاتے ہیں. حیوانات ہی مانند گاؤ، گوسفند، اسب و علف میخورند. حیوانات جیسے کہ گائے، گوسفند، گھوڑا وغیرہ یہ سارے گھاس کھاتے ہیں. اس کے بعد ہے فراہم کردن یعنی آماده کردن یعنی تیار کرنا. مدرسه ما برای یاد گرفتن زبان فارسی وسایل زیادی مانند رایانه، نرم افزارها و فیلمهای آموزشی و فراہم کرده است. ہمارے مدرسے میں زبان فارسی کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں آمادہ کر دی گئی ہیں، جیسے کہ نرم افزار ہیں، جیسے کہ لیپ ٹاپ ہیں، ڈی وی ڈیز ہیں، اور اسی طرح سے سیکھنے کے لیے فلم وغیرہ یہ ساری چیزیں آمادہ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد ہے قدرت. قدرت یعنی توانائی. وقتی انسان کاری را انجام می دهد یعنی قدرت انجام آن کار را دارد. جب انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کے انجام دینے کی قدرت کو رکھتا ہے. اب جملہ پڑھتے ہیں. محمد به سبب کار زیاد آنقدر خسته بود که دیگر قدرت راه رفتن هم نداشت. محمد بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اتنا تھک گیا کہ چلنے تک کی اس میں ہمت نہیں رہی. قرار دادن یعنی گذاشتن یعنی رکھنا. کتاب ها را در قفسه کتابخانه قرار دادم. میں نے کتابوں کو کتاب کے قفسے میں یعنی کتاب کے شیلف میں رکھ لیا. اس کے بعد ہے گیاه. گیاه یعنی موجود زندگی است که از خاک بیرون می آید و دارای ریشه ساکه و برگ است. گیاه پودوں کو کہا جاتا ہے یا درختوں کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایک ایسے موجود کو کہا جاتا ہے کہ جو خاک سے نکلتا ہے یعنی زمین سے نکلتا ہے. اس کی جڑیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کے ساقے ہوتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے گیا یعنی پودا تقریباً. جملہ پڑھتے ہیں دیکھیں. غذائے بعضی از حیوانات مانند فیل، زرافہ، آہو و گیاهان جنگل است. کچھ حیوانات جیسے کہ ہاتھی، زرافہ، ہرنی یہ وغیرہ یہ سارے حیوانات جو ہیں ان کی غذائیت وہ جنگل کے درخت ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے لے شدن. لے شدن یعنی وقتی میوے
یا ہر چیز دیگر یعنی میوہ ہو، فروٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، زیر چیز سنگینی قرار گیرد، کسی ایک بھاری چیز کے نیچے آ جائے، وہ شکل آن تغیر کند اور اس کی شکل تبدیل ہو جائے، بے آن لے شدن میگویند، تب اسے کہا جاتا ہے کہ لے شدن، یعنی کسی بھی چیز کا کچل جانا، پیروں کے نیچے آ جانا اور اس کا کچل جانا۔ اب جملہ پڑھتے ہیں۔ وقتی ماشین روی میوه ها رفت، جب گاڑی فروٹس کے اوپر سے گزری، ہمیں آنها لے شدن، تو سارے فروٹس اس طرح سے لے شدہ ہو گئے۔ پھر ہے مفید یعنی بافائدے یعنی فائدے مند، چیزی یا کسی کے سود و فائدے دارد، یعنی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا شخص کی جو فائدہ رکھتا ہو۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ یاد گرفتن زبان فارسی برای فهم علوم اسلامی بسیار مفید و لازم است۔ فارسی زبان کو یاد کرنا علوم اسلامی کے سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور لازم ہے۔ اس کے بعد ہے نشان۔ نشان یعنی چیزی یا کاری کی بے سبب آن از چیز دیگری آگاہ می شویم۔ نشان یعنی علامت، یعنی ایک ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے ہم اصل چیز کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اسے نشانے کہا جاتا ہے یعنی علامت۔ چراغ قرمز در خیابان ها نشانی توقف و حرکت نکردن ماشین ها است۔ لال بتی کی جو روڈوں پہ لگتی ہے یہ ٹھہرنے اور گاڑی کو آگے نہ بڑھانے کی علامت یا نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے ہستے۔ دانے وسط میوے مانند ہستے ہولو، ہستے گلاس، فروٹس میں جو بیج ہوتے ہیں اس بیج کو کہا جاتا ہے ہستے۔ خداوند در ہسته میوه ها نیز سود و فائدے قرار داده است۔ خداوند نے میووں کے بیج میں بھی سود اور فائدہ رکھا ہوا ہے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے فقط جملے پڑھے۔ کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔